سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقا بادی از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزت من معجزت رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا سبحان اللہ اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا خبر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا بڑے مبارک بات کے لائق ہیں حاجی نور علی محمد صاحب کی بلا اور ان کے بچے جنہوں نے آج اس شادی کے موقع پر الحمدللہ میلاد شریف کا پروگرام رکھا بے شک لوگ اپنے شادیوں کے موقع پر گانے بازوں کو بلانا طوائفوں کو نچوانا اپنے شان سمجھتے ہیں فخر کی بات سمجھتے ہیں یہ مقدر کی بات ہے کہ انہوں نے حضور کی محفل کرانا اپنے لیے عزت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور حقیقت میں عزت اسی کو ملتی ہے جو اپنی عزتیں مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کیا قربان اللہ تعالیٰ ان کے عزتوں کو اور بڑھائے اور ہمارے قوم کو ایسے ہی پروگرامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین مانوں میں ہم شادیوں میں اگر ناچ گانے کروا کے ڈی جے بجوا کے طوائفوں کو بلوا کر کے پہلے ہی دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے اور شادیوں کے موقع پر اگر سرکار کا ذکر ہوتا ہے سرکار کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ شادی خانہ آبادی سبحان اللہ سب کو یہ کرنے کی توفیق دے ماشاءاللہ اور پھر بلایا بھی تو کس کو سادات کرام کو علماء اعظام کو یہ بڑے نصیب کی بات ہے مقدر کی بات ہے کوئی طوائفوں کو بلاتا ہے کوئی سادات کو بلاتا ہے علماء کو بلاتا ہے یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی اپنے ویران دل کو اور ویران گھر کو روشن کرنے کے لیے ان مقدس ہستیوں کے قدم اپنے گھر میں رکھواتا ہے دوستان محترم کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے وقت میں انشاءاللہ دو چار حدیثیں سنا کے رخصت ہو جاؤں گا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت وأول من ينشق عنه القبر ولا فقر وأول من شافع وأول من شفع ولا فقر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم الاولین وانا اکرم الاخرین ولا نبی بعدی ولا فخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ
خلق الخلق فاجعلني في خيرا ثم خير القبائل فاجعلني في خيرا ثم خير البيوت فاجعلني في خيرا ثم خير النصوب فاجعلني في خيرا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا خيرهم نفسا وانا خيرهم نسبا وانا خيرهم بيتا وانا خيرهم قبلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما خلق الله نوري وانا من نور الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني اعرف حجرة بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث مني اني اعرف الان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اول وانا اخر وانا ظاهر وانا باطن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد الانبياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد المرسلين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا امام الانبیاء انا امام المرسلین ولا فخر ولا فخر ولا فخر مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں میرے اور آپ کے نبی ہم سب کے نبی پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سن لو میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں ہے سن لو قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی مجھے کوئی فخر نہیں ہے سن لو سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے میری ہی امت جنت میں جائے گی اس چیز پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے آقا فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں میں رسولوں کا سردار ہوں میں نبیوں کا امام ہوں میں رسولوں کا امام ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولین اور آخرین میں ہی سب سے زیادہ عزت والا ہوں میں ہی سب سے زیادہ عزت والا ہوں کوئی فخر نہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تو مکے کے اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں اعلان نبوت سے پہلے میں مکے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا اور وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف انتم اذا انزل ابن مریم وان امامهم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تیرا کیا بنے گا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ امام نہیں ہوں گے عیسیٰ مقتدی ہوں گے مقتدی تم میں سے ہوگا پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرا ثم خیر القبائل فجعلنی فی خیرا ثم خیر البیوت فجعلنی فی خیرا ثم خیر النصوب فجعلنی فی خیرا انا خیرهم نفسا وانا خیرهم نسبا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو دنیا کے تمام مخلوق سے بہترین مخلوق میں مجھ کو پیدا فرمایا پھر جب اللہ نے قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے میں مجھے رکھا پھر اللہ نے جب خاندان بنایا تو بہترین خاندان میں مجھے رکھا آقا ارشاد فرماتے ہیں سن لو میں تم میں سب سے بہترین خاندان میں سے ہوں تم میں سب سے بہترین نسب سے ہوں یہ تو آقا فرماتے ہیں آقا فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل فرماتے ہیں قال سید الملائکۃ جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد مصطفیٰ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آسمان کے چپے چپے کو زمین کے چپے چپے کو مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا یا رسول اللہ میں نے آدم کے علم کو دیکھا یا رسول اللہ میں نے نوح کی شجاعت کو دیکھا
رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، جشن عید میلاد النبی آپ مناتے ہو، کہنے والوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، تم نے ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے سیاہ ستہ کی کتاب ہے، مسلم شریف کھول کے دیکھیے، دوسری جلد ہے، سعودیہ سے یہ کتاب چھپی ہے، سیاہ ستہ کے اندر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال مررت بمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بحلقۃ اصحابہ قال معاویہ ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده قال اللہ ما اجلسکم قالوا واللہ ما اجلسکم قال معاویہ اما کان لم انی استحلفکم تہمتا لکم وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خرجت حلقۃ فی المسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده وعلی ما هدانا لدین الاسلام ومنا به علینا ربک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اجلسکم قالوا یا رسول اللہ اللہ ما اجلسکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ کے دیوانوں، حضور کی حدیث آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ چل کے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میں نے جو ابھی حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا زمانہ ہے، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ابھی آپ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، تو ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ آئے، انہوں نے پوچھا صحابیو تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا تم کھاؤ قسم کھاؤ کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قسم کھاتے امیر معاویہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ پھر امیر معاویہ نے کہا صحابیو میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا، اور تجھے معلوم ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیثیں بہت کم بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا اور ہم رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بے شک بے شک، رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے، رسول کی میلاد بیان کر رہے تھے، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں مصطفیٰ تشریف لائے اور پیارے آقا نے فرمایا صحابیوں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمده وعلی ما ہدانا لدین الاسلام ومنا به علینا ربک۔ اے مصطفیٰ پیارے ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے شیخ قاضی حضرت علامہ مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ میں اس حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا تھا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا صحابیوں تم کیوں بیٹھے ہو؟
ہم نے عرضی لگائی مصطفیٰ ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اسلام کی دولت جو ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بولی میں ہم اس مجلس میں بیٹھ کے یوں کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابیوں کھاؤ قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا صحابیوں مجھے تم پر بھروسہ ہے، کوئی نئی بات کے لیے قسم نہیں لے رہا بلکہ تجھے ایک انعام دینے والا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا صحابیوں تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے پاس فرشتوں کے جبریل سردار سیدنا جبریل آئے ہوئے تھے اور جبریل کہہ رہے تھے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے مصطفیٰ یہ آپ کے دیوانے جو یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آسمانوں میں فرشتوں پر فخر و مباحث فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں حضور کی میلاد منانے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضور کا میلاد منانا صحابہ کے سنت سے ثابت ہے، مصطفیٰ کے غلاموں سے ثابت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، مچل کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 419 سے 6 یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ ان برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله ينادون يا محمد يا رسول الله ينادون يا محمد يا رسول الله ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مکے سے ہجرت فرما کے مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کے حالات کیا تھے؟ حضرت برا فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مکے سے چل کے مدینے میں داخل ہوئے تو عورتیں اور غلام چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور نوجوان آگے پیچھے پھیل گئے اور چاروں طرف سے بچے اور نوجوان جب مصطفیٰ مکے سے مدینے میں داخل ہوئے سارے بچے یہی کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ ارے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں میں یہ عرض کر رہا ہوں جب مصطفیٰ کی آمد مدینے میں ہوئی کچھ لوگ آگے ہو گئے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، کچھ لوگ دائیں ہو گئے، کچھ لوگ بائیں ہو گئے اور ہمارے یہاں جب جلوس نکلتا ہے کچھ لوگ آگے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دائیں ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بائیں ہو جاتے ہیں۔ ارے اسی کا نام تو جلوس ہے، اسی کو تو جلوس کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں جب مصطفیٰ مکے سے مدینے میں داخل ہوئے حدیث کے الفاظ ہے صحابہ کے بچے یہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ اور جلوس میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ آگے، کچھ لوگ پیچھے، کچھ لوگ دائیں، کچھ لوگ بائیں، کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کے کچھ بچے تو یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور کچھ بچے یوں پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ صحابی رسول حضرت حسان یوں کہہ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نعرہ لگانا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے، یا رسول اللہ کہنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے، جلوس نکالنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یا
سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ جلوس مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے، میلاد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے، پتہ یہ چلا نعرہ مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بخاری شریف کی حدیث کھول کر کے دیکھیے، کچھ لوگ بڑے بخاری کا رٹ لگاتے ہیں، ارے بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں، بخاری شریف شاہ ستہ کی معتبر کتاب، دوسری جلد، باب ہے باب امہات التی اردانکم، اور جو سعودیہ کے ریاض سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر 957 میں یہ حدیث ہے۔ عن عروة رضی اللہ تعالی عنہ قال، عروة رضی اللہ تعالی عنہ قال، صیبت مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقها فاردعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اور یہو بعد اہلہ بشر ہیبت قال ما لم علق بعده قال ابو لہب لم علق بعدکم خیرا انی سقیت بہذہ بعتاقتی سوئے بتا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے دیوانوں، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ سوئبہ نام کی ایک لونڈی تھی ابو لہب کی، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو سوئبہ دوڑتے ہوئے اپنے آقا کے پاس گئی کہ ابو لہب مبارک ہو، محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو۔ ابو لہب نے سنا کہ تو بڑی اچھی خبر لائی ہے، جا تو آج سے آزاد ہے، تو آج سے آزاد ہے۔ ابو لہب پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی دشمنی میں گزارتا رہا، پوری زندگی دشمنی میں گزارتا رہا، یہاں تک کہ قرآن کی ایک سورت ہی نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ابو لہب پوری زندگی حضور سے دشمنی کرتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اسٹیج پر ہماری جماعت کے بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو میرے بعد حضرت کا خطاب سننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ابو لہب پوری زندگی حضور کے شان میں گستاخی کرتا رہا، دشمنی میں گزار کے، جب ابو لہب مر گیا تو ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا۔ کچھ ابو لہب پوری زندگی حضور سے دشمنی کرتا رہا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد لم الق بعدکم خیر، تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہر پیر کے دن میری شہادت کی انگلی میں اللہ ایک چشمہ جاری فرماتا ہے، میں اس شہادت کی انگلی کو ہر پیر کے دن چوس لیا کرتا ہوں، اور اس چوس سے میں سیراب ہو جاتا ہوں، تو اس کی سیرابی پورا ایک ہفتہ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کے دیوان ابو لہب کون تھا؟ حضور کا دشمن، مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہر پیر کے روز تجھے سیراب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی منایا تھا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی منایا تھا۔ ارے انہوں نے رسول اللہ کی میلاد منایا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کی میلاد منایا تھا، میلاد کی خوشی میں اپنی لوٹی کو آزاد کیا تھا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا. آج یہ حدیث کے دعوے دار ان کو کھڑا کر کے 10 حدیث سنو. اگر بولو کہ 10 حدیث عربی میں سنا دو تو یہ گوگل میں حدیث تلاش کریں گے, انٹرنیٹ میں حدیث تلاش کریں گے. ہندوستان میں حدیث لانے والی شخصیت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جنہیں 1 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ ارے مسلمانوں, ابو لہب کافر تھا, کافر. میلاد منانے کی خوشی میں اگر ابو لہب کو سیراب کیا جا سکتا ہے تو کوئی مصطفیٰ کا غلام, مصطفیٰ کا دیوانہ, مصطفیٰ کا امتی اگر میلاد منائے گا تو مصطفیٰ کے امتی کو بھی انشاءاللہ تعالی سیراب کیا جائے گا. بے شک بے شک. اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تم میلادی ہو. یہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ نے میلاد منایا تھا, کیا مصطفیٰ نے میلاد منایا تھا؟ آئیے بخاری شریف کھول کے دیکھیے, دوسری جلد میں یہ حدیث پاک مل جائے گی. ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی صوم یوم الاثنین, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ولدت وفیہا بعثت وفیہا انزل علی کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھائیں اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی میں نے حدیث سے ثابت کیا یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے. بے شک بے شک. میرے آقا کے پیارے دیوانوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حضور نے میلاد منایا تھا؟ مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا مصطفیٰ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن میں نے نبوت کا اعلان کیا اور پیر ہی کے دن مجھ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا. اس حدیث سے پتہ چلا مصطفیٰ میلاد کی خوشی میں ہم تو صرف سال میں ایک بار 12 ربیع الاول مناتے ہیں, مصطفیٰ ہر مہینے میں 5 بار, ہفتے میں 1 بار روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. اس لوگوں نے کہا کہ حضور تو روزہ رکھتے تھے, تم لوگ کھاتے پیتے ہو. ہم نے کہا کہ تیرے دماغ نے اگر قبول کر لیا تو ہر پیر کو روزہ رکھنا شروع کر دے. تو ہر پیر کو روزہ رکھ کے حضور کی میلاد منا لے, ہم تجھے مان لیں گے. لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, یہ تو مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی مصطفیٰ جانے رحمت کا نام سن کر ان کے عظمتوں کے ترانے گا کر خوش ہوتا ہے, اور کوئی مصطفیٰ کے نام سن کر جل جل کے راکھ ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, پتا چلا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے, صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے, مصطفیٰ کے غلاموں سے یہ ثابت ہے. اور اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, میلاد مناؤ تو ڈی جے کے دھن میں نہیں, نعتیں پڑھو تو گانوں کے طرز میں نہیں, میلاد پڑھو تو گانوں کے طرز میں نہیں. یہ چیز بری ہے, یہ چیزیں ناجائز و حرام ہے. میلاد منائیے مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح, شریعت کی روشنی میں, بالکل سنت کی روشنی میں. اس میں عورتوں اور مردوں کا خلط مت کیجئے, بلکہ بڑی شائستگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ رسول اللہ کا میلاد منائیے. اور صرف میلاد مت منائیے, خالص صرف رسول اللہ کے نام کے نعرے مت لگائیے. اپنی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کو داخل کیجئے, اپنے صبح و شام میں رسول اللہ کی زندگی کو داخل کیجئے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں, ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لرجل وهو يعيشه اغتنم 5 قبل 5 حیاتك قبل موتك وشبابك قبل حرمك وصحتك
قبل فقمک وسبلک قبل فراغک وغناک قبل فقرک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، آمنہ کے لال سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کا نام جب لیا جائے تو چوم لیا کرو، چومنے سے شرمایا مت کرو۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سنا دو، یہ حدیث سنا دو۔ ارے کتنے لوگوں کو سننا ہے؟ ماشاءاللہ سب حدیث سننا چاہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اسمی فی اذانی ووضع ابہامہ علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اذان میں اور نام سننے کے بعد انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، ایسے کر کے چوم لیا، آقا فرماتے ہیں انا طالبہ فی صفوف القیامہ، ایسے شخص کو جب قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جنہوں نے میرا نام سن کر انگوٹھا چوما تھا، آقا فرماتے ہیں انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کروں گا، وانا قائدہ الی الجنہ، اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ پتہ یہ چلا کہ لبوں کو چومنا یہ بھی مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ ارے تو ادھر ادھر کی بات مت کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے ریزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے کیسا بخاری پڑھا کہ تیرا بخار بڑھتا گیا؟ بخاری پڑھنے سے تو مزدور ہونا چاہیے، لیکن تیری بیماری بڑھتی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نور مصطفیٰ، اس کے مصطفیٰ سینے میں بسا کے تو نے بخاری نہیں پڑھی۔ ارے قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن قرآن کے بارے میں بھی تو آیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے تو بہت سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت کون پائیں گے؟ اس کے مصطفیٰ سینے میں رکھ کے جو قرآن پڑھیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور مصطفیٰ کا بوکس جو سینے میں رکھ کر کے قرآن پڑھیں گے وہ گمراہ ہو کے رہ جائیں گے۔ ایسے گمراہوں سے دور رہنا، ایسے ہمیں دور رہنا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو عظیم سمجھے، غنیمت سمجھے، اس کی قدر کرے۔ کہا کیا؟ کہ حیات قبل موتک، بے شک مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو، یہ زندگی ایک بار دی گئی ہے نا، تو یہ زندگی رنگ ریلیوں میں، گناہوں میں، رب کی نافرمانی میں مت گزارو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جب لوگ غفلت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائیں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا؟ تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہمیں جہنم میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کیجئے، ہے نا؟ تم کہتے ہو میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی اور پڑھتے ہو ہفتے میں نماز کبھی کبھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی پابندی کیجئے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، عظیم سمجھو۔ آپ جوان ہیں تو جوانی میں عبادت کیجئے۔ جوانی کو آپ چوراہوں میں بیٹھ کر، چوپالوں میں بیٹھ کر ٹک ٹاک کے اندر مجرا کر کے برباد مت کیجئے۔ جوانی کو صحیح کام میں لگائیے، قوم کی تعمیر کے کام میں لگائیے، سماج کی اصلاح کے لیے لگائیے۔ ایک شاعر نے یوں کہا
گر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو پھر بات بنتی نہیں۔ ہم نے کتنے ایسے جوانوں کو دیکھا کہ جوانی میں انہوں نے سجدے نہیں کیے، جب بوڑھے ہو گئے تو اب سجدہ تو کرنے چاہ رہا ہے لیکن حالت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ سر کو جھکائے بغیر سجدے کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے یہ سر رب کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کے کاموں میں گزارا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لگاؤ اس سے پہلے کہ میدان حشر میں تمہارا حساب لیا جائے، لگایا جائے۔ اس لیے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمیں اپنی جوانی کو عظیم سمجھنا ہے، اسے صحیح صحیح کاموں میں گزارنا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے عظیم سمجھو۔ کیا بھروسہ آج جوان ہو، تندرست ہو، پتہ نہیں کب بیماری آ جائے، کب کون سی مصیبت آ جائے۔ اس لیے جب تندرست ہو، تندرستی کا صحیح استعمال کرو تاکہ تجھے بعد میں افسوس نہیں کرنا پڑے، پچھتانا نہ پڑے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فراغت قبل سبلک، اور جب تم فراغت میں ہو تو فراغت کو عظیم سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ اب تم فارغ بیٹھے ہو، ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، پتہ نہیں کب بیوی بچے ہوں گے، نہ جانے کتنے لفڑے جھمڑے جھمیلے جھگڑے ہوں گے۔ جب فراغت کے ٹائم ہے اس ٹائم کا صحیح استعمال کرو، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس اسپیس کا صحیح استعمال کرو۔ اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، اور غریبی سے پہلے مالداری کو عظیم سمجھو۔ آج تم مالدار ہو، پیسے والے ہو، پتہ نہیں غریبی کب آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور اللہ چاہے تو ایک پل میں بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ پتہ نہیں کب غربت آ جائے۔ جب مالدار ہو تو اپنے بچیوں کی شادیوں میں ڈی جے مت بجاؤ، اگر مالدار ہو اپنے بچوں کی شادیوں میں طوائفوں کو مت بلاؤ، اگر مالدار ہو تو گناہ کے کام مت کرو، نمائش کے چکر میں، مونچھوں کے چکر میں اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ ہم نے اتنے ایسے مالداروں کو دیکھا جنہوں نے اپنی مالداری اللہ کے نافرمانی میں گزاری اور ان کا بڑھاپا قرض تلے ڈوب گیا، ان کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی، اور بعد میں اس کو مکان بیچ کے، گھر بیچ کے، فیکٹریاں بیچ کے لوگوں کے قرض ادا کرنے پڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عظیم سمجھو، ان پیسوں کا صحیح استعمال کرو۔ اگر مالدار ہو تو تجھے فرعون نہیں بننا ہے، نمرود نہیں بننا ہے۔ اگر مالدار ہو تو تیرا کردار یزید جیسا نہیں ہونا چاہیے، تیرا کردار سیدنا عثمان ذو النورین جیسا ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اور ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو اس چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم ہمارے سنی مسلمان بھائی مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے الحمدللہ معمولات اہل سنت قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے، صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانے اگر صدیق اکبر کی صداقت کو اپنا لے، عثمان غنی کی سخاوت کو اپنا لے، مولا علی کی شجاعت کو اپنا لے، یہ مصطفیٰ پیارے کے دیوانے اگر رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لے، اپنا اوڑھنا بچھوڑنا مصطفیٰ کی سنت بنا لے، اپنے سماج میں، اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں مصطفیٰ کی تعلیم داخل کر لے، مصطفیٰ کا کلچر داخل کر لے، مصطفیٰ جان رحمت کی تہذیب داخل کر لے۔ یاد رکھنا مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آپ کے کتابوں میں کیا لکھا ہے دنیا کی اس پہ نظر نہیں ہے، آپ کے کتابوں میں کیا کیا اچھی باتیں ہیں دنیا اس کو نہیں دیکھتی ہے، آپ کیا کارنامے انجام دے رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، دنیا کی اس پہ نظر ہے۔ اے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اگر تم نے
اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی اور اپنا صبح و شام، اپنا عصر ظہر فجر مغرب و عشاء مصطفیٰ جانے رحمت کے سنت کے مطابق گزار لیا تو در در نہیں پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے نہیں پھرو گے، بلکہ زمانے میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور ساری دنیا سے یہی آواز آئے گی، صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا پیغام حضرت علامہ مفتی شہنواز حسین صاحب نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں کو سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاؤں اور چاشنی کو کچھ تبدیل کروں، اس کے لیے میں